وہ عورت جو زنا کر کے بھی بے قصور ہے، وہ عورت جس کو زنا کی سزا بھی معاف ہے. کہ آپ اس بات میں وشواس رکھتے ہیں؟ مجھے خالی اسٹیٹمنٹ کے بیسس پہ کہا جائے تو جی نہیں، آئی ڈو ناٹ بلیو ان اٹ. پر اس کے پیچھے کا ریزن اگر کلیریفائی کر دیا جائے تو ہو سکتا ہے کہ مینٹالٹی چینج ہو جائے. اس کے لیے ہمیں ویڈیو دیکھنا پڑے گا. پر اس سے پہلے میں آپ کو ایک کہانی بتانا چاہتی ہوں جو میں نے پڑھی تھی جب میں گوتم بدھ کی لائف سٹوری پڑھ رہی تھی. تو ایک پروسٹیٹیوٹ جو زنا کرنے کے پیسے لیتی ہے، ان کی کہانی ہے. ہے ہائے ہلو نمستے جی، ست سری اکال، السلام علیکم. میں ندھی شرما انڈیا سے. تو کہانی کچھ ایسے ہے. اگر ایک ویشیا یعنی کہ پروسٹیٹیوٹ کی موجودگی میں آپ کو بے حد انکمفرٹیبل محسوس ہوتا ہے یا اس کی بات کر کے بھی آپ کا دل و ذہن تل میں لا جاتا ہے، تو اس کا مطلب کمی آپ کی سوچ میں ہے. کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں حق نہیں دیا کسی اور کو جج کرنے کا. جس بھی انسان نے گناہ کیا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے توبہ کرے گا تو اسے اللہ معافی گرانٹ کر دیں گے. پر ہم کوئی نہیں ہوتے اس کو جج کرنے والے. اور ہاں، ہم اتنے تو سمجھدار ہیں ہی کہ جب ہمیں پتہ ہے کہ کوئی چیز گناہ ہے، فتنہ ہے، تو اس میں بالکل بھی انڈلج نہ ہو. آئی ہوپ یو انڈرسٹوڈ واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے. کہ اس ویڈیو کے اندر ہم ایک پروسٹیٹیوٹ کی سٹوری سننے والے ہیں. تو آپ پلیز کسی پروسٹیٹیوٹ کو جج مت کریے، کیونکہ نروان اس کو بھی مل سکتا ہے. معافی اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑے بڑے گناہ گاروں کو گرانٹ کر دیتے ہیں. پر ہاں، زنا کرنا بالکل ایک گناہ ہے، ایک حرام ہے. اس کا صحیح طریقہ شادی کے بعد ہی انڈلج ہونا ہوتا ہے. پہلے میں بھی سوچتی تھی کہ یہ بے حد ایک آرتھوڈاکس مینٹالٹی ہے، بٹ ناؤ آئی نو what the reality is and thankfully Islam have taught me. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اسلام ایڈوائزر کے پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں ایک حیرت انگیز سوال کا جواب آپ کو بتائیں گے کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ وہ کون سی عورتیں ہیں جن کو زنا کی سزا بالکل معاف ہے، یعنی ایسی کون سی عورتیں ہیں جن پر زنا کی حد نہیں لگتی، وہ چاہے جتنا بھی زنا کر لیں وہ اللہ کے نزدیک بے قصور ہی رہیں گی. اس حیرت انگیز سوال کا جواب بتانے کے علاوہ ہم آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک عجیب واقعہ بھی سنائیں گے کہ جب ایک سائل نے امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آ کر سوال کیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت حسن یا حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ اپنی والدہ کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ میں نے آپ کے پاس 6 درہم رکھوائے تھے، ان میں سے 1 درہم دے دیں. وہ گئے اور انہوں نے واپس آ کر کہا امی جان کہہ رہی ہیں کہ وہ 6 درہم تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے آٹے کے لیے رکھوائے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کسی بھی بندے کا ایمان اس وقت تک سچا ثابت نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اس کو جو چیز اس کے پاس ہے اس سے زیادہ اعتماد اس چیز پر نہ ہو جائے جو اللہ تعالی کے خزانوں میں ہے. جاؤ اور اپنی والدہ سے کہو کہ 6 درہم بھیج دیں. چنانچہ انہوں نے 6 درہم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھجوا دیے جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سائل کو دے دیے. راوی کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی نشست بھی نہیں بدلی تھی کہ اتنے میں ایک آدمی ان کے پاس ایک اونٹ لیے گزرا جسے وہ بیچنا چاہتا تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اونٹ کتنے میں دو گے؟ اس نے کہا 140 درہم میں. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اسے یہاں باندھ دو، البتہ اس کی قیمت کچھ عرصے بعد دیں گے. وہ آدمی اونٹ باندھ کر چلا گیا. تھوڑی دیر میں ایک آدمی آیا اور اس نے کہا یہ اونٹ کس کا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا میرا. اس آدمی نے کہا کیا آپ اسے بیچیں گے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ہاں. اس آدمی نے کہا کتنے میں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا 200 درہم میں. 200 درہم دے کر وہ اونٹ لے گیا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جس آدمی سے اونٹ ادھار خریدا تھا اسے 140 درہم دیے اور باقی 60 درہم لا کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیے. انہوں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا یہ وہ ہے جس کا اللہ تعالی نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی ہم سے وعدہ کیا ہے اور قرآن پاک کی آیت تلاوت فرمائی من جاء بالحسنتی فلہ 10 امثالہا، اور جو کوئی خدا کے حضور نیکی لے کر آئے گا اس کو ویسی 10 نیکیاں ملیں گی. پیارے دوستو، یہ ان حضرات کا اللہ کی ذات پر یقین کا واقعہ تھا.
تو چلیے آپ کو اب ان عورتوں کے بارے میں بتاتے ہیں کہ جن پر زنا کی کوئی حد نہیں ہے. لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی کلک کریں تاکہ ہماری آئندہ ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے. ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور ہماری تمام بہنوں اور بھائیوں سے گزارش ہے کہ درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعا میں شامل ہونے کے لیے اپنا نام کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں اور ہماری درود پاک کی محفل کا حصہ بنیں. دوستو، زنا ایک عربی اصطلاح ہے جس سے اسلامی قوانین میں مراد ایک ایسے جمع کی لی جاتی ہے جو اپنے وقوع میں قبل ازدواجی یعنی شادی سے پہلے یا بیرون ازدواجی یعنی شادی کے بعد ہو. چونکہ زنا اپنے حیاتیاتی معنوں میں جمع ہی ہے اور مذکورہ بالا بیان سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ عربی اصطلاح زنا میں دونوں مفاہیم شامل ہیں. اول، قبل ازدواج یعنی جمع جو نکاح یا شادی سے قبل یا غیر شادی شدہ افراد کے مابین واقع ہو، اور دوم، بیرون یعنی غیر ازدواجی جمع جو کہ اپنے خاوند یا بیوی کے علاوہ غیر منکوحہ عورت یا مرد سے کیا جائے. گو کہ دونوں صورتوں میں یہ زنا ہی ہے، لیکن صورت اول الذکر میں اس گناہ کی سزا قرآن کی روح سے 100 کوڑوں کی شکل میں ہے اور بعد الذکر کی صورت میں اس گناہ کی سزا احادیث کی روح سے رجم کی شکل میں بتائی جاتی ہے. پیارے دوستو، یاد رہے کہ زنا شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے اور اسلام میں اس کے مرتکب کے لیے سخت سزائیں متعین کی گئی ہیں. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ قتل کے بعد زنا سے بڑھ کر کوئی اور گناہ ہو. تو چلیے اب آتے ہیں اپنے اصل موضوع کی جانب کہ وہ کون سی عورتیں ہیں جو کہ زنا کر کے بھی بے قصور رہتی ہیں. اس حوالے سے ہم آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک واقعہ سناتے ہیں جس سے یہ بات اچھی طرح سے سمجھ آ جائے گی. روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس زنا کا ایک معاملہ آیا جس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس عورت کو اس کے زنا کی پاداش میں رجم کرنے کا حکم دے دیا. اس پر لوگ اس عورت کو رجم کرنے کے لیے جا رہے تھے کہ راستے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ ماجرا دیکھا اور لوگوں سے اس عورت کو چھڑوا کر آزاد کر دیا اور لوگوں کو ایسا کرنے سے منع فرما دیا. اس پر لوگوں کو بڑی حیرت ہوئی اور انہوں نے یہ معاملہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے بیان کر دیا. اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ضرور علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کسی ایسی بات پر کیا ہوگا جو ان کے علم میں ہوگی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا کر لائیں. جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت پہ حاضر ہوئے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس معاملے کے بارے میں پوچھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے امیر المؤمنین، کیا آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان نہیں سنا جو زانی پر حد قائم کرنے کی شرائط کے حوالے سے ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کے لوگوں کا کوئی عمل نہیں لکھا جاتا، نابالغ جب تک بالغ نہ ہو جائے، سویا ہوا جب تک بیدار نہ ہو جائے، مجنون جب تک ٹھیک نہ ہو جائے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ بے شک میں نے یہ بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہے. اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اس عورت کے بارے میں نے سنا تھا کہ اس کو اکثر اوقات مرگی اور دیوانگی کے دورے پڑتے ہیں اور مجھے یقین ہے کہ کسی نے اس کی دیوانگی سے فائدہ اٹھا کر اس کے ساتھ زنا کیا ہوگا، اس لیے میں نے اس عورت کو رجم کی سزا دینے سے منع کیا. تو دوستو، معلوم ہوا کہ زنا کی حد تب لگے گی جب زنا کرنے والا مسلمان عاقل اور بالغ ہو، جس نے یہ جرم اپنے اختیار سے کیا ہو اور جرم کے لیے اس پر کوئی زبردستی نہ کی گئی ہو. یعنی نابالغ سے ان گناہوں کے متعلق نہیں پوچھا جائے گا جن کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے. جن گناہوں کا تعلق بندوں کے ساتھ ہے، مثلا قتل، چوری وغیرہ، تو ان گناہوں کے متعلق نابالغ سے بھی باز پرس کی جائے گی. ایک اور روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کی بھول چوک اور جس چیز پر وہ مجبور کیے جائیں معاف کر دیا گیا ہے. زنا کتنا بڑا گناہ ہے، آئیے اس بارے میں آپ کو چند روایات بتاتے ہیں. یاد رہے کہ اسلام ان تمام راستوں کو بند کرتا ہے جو انسان کو گناہوں کی طرف لے جانے والے ہوں، مثلا بے پردگی، بے حیائی، اختلاط مرد و زن، مخلوط مجالس، زیب و زینت کی نمائش، زیورات کی جھنکار وغیرہ. دوستو، اللہ تعالیٰ نے زنا کو حرام قرار دیا ہے، چنانچہ یہ کبیرہ گناہ ہے، اور اللہ تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل میں فرماتا ہے، اور زنا کے قریب نہ جاؤ، بلا شبہ وہ بے حیائی ہے اور برا راستہ ہے.
इस आयत करीमा में ज़िना से इस अंदाज से रोका है कि ज़िना के करीब भी ना जाओ, जिससे मालूम होता है कि ज़िना बहुत ही बुरी चीज है। हजरत अब्दुल्ला बिन मसऊद रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम से पूछा कि सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे बड़ा गुनाह यह है कि तुम अल्लाह के साथ शरीक ठहराओ, हालांकि उसने तुमको पैदा किया है। मैंने पूछा इसके बाद कौन सा बड़ा गुनाह है? फरमाया कि तुम इस खौफ से अपने बच्चे को कत्ल कर दो कि वो तुम्हारे साथ खाना खाएगा। मैंने पूछा फिर कौन सा बड़ा गुनाह है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये कि तुम अपने पड़ोसी की बीवी से जिना करो। दोस्तों, हमारी आज की इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए आपकी मर्जी का कोई मौजू लेकर आएं तो आप इस बारे में हमें कमेंट्स सेक्शन में बता सकते हैं। प्यारे दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो सबसे पहले तो इसको लाइक करें और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच भाई साहब आपके इतने वैल्यूएबल वीडियो के लिए। देखिए, इस्लाम के अंदर इतने कड़े रूल्स इसलिए बनाए गए हैं ताकि इंसान उन गुनाहों की तरफ ही ना जाए। और वाकई में जो इन्होंने एंड में सूची बताई ना, ये सारी जो लिस्ट है एकदम असलियत है। अबॉर्शन जो है उसको आजकल लोग नॉर्मल समझते हैं, बच्चा अबॉर्ट करवा लेते हैं, ये नहीं सोचते कि अंदर उस बच्चे को कितनी तकलीफ हो रही होगी, वो कितना तड़प रहा होगा जब उसको मारा जा रहा है, उसका मर्डर किया जा रहा है, हत्या हो रही है। और ये सब क्यों होता है? जिना की वजह से। तो अगर लोग पहले ही कॉन्शियस हो जाएं और उस फितने की तरफ बढ़े ही ना, तो दुनिया के तमाम गुनाहों से इंसान बच सकते हैं, हराम काम से बच सकते हैं। जो भाई साहब ने बताया कि उस बेचारी लड़की को दीवानगी का और मिर्गी का दौरा आता था। बेसिकली ये एक मेंटल कंडीशन होती है जिसके अंदर इंसान नहीं समझ पाता है कि क्या सही है क्या गलत है। और मैंने पर्सनली एक ऐसा केस मेरे पड़ोस में देख रखा है। वो एक बहुत ही मासूम सी बच्ची थी, पर वो गलत सलत चीज़ों में पड़ जाती थी। उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी और सभी घर वाले भी उसकी इस चीज़ को समझ पाते थे कि ये तड़प रही है, बेचारी परेशान हो रखी है। तो उसको कोई सजाएं नहीं दी जाती थी, क्योंकि वो तो जेनेटिकली इसी तरीके से पैदा हुई है कि उस चीज़ पे कोई कंट्रोल ही नहीं है, वो समझ ही नहीं सकती है, उसका दिमाग का वो हिस्सा काम ही नहीं करता। तो फिर हम उसको दोष क्यों दे? इसीलिए जो भी सज़ा वो देने जा रहे होंगे उस औरत को सीज़ कर दिया गया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने किया कि नहीं, हम इस मासूम औरत को पनिश नहीं कर सकते। अब वो क्या सज़ा थी एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, पर वो रजम कह रहे थे कुछ शब्द। मुझे माफ़ करिएगा, आई एम नॉट श्योर इन दिस वर्ड, पर मुझे उसका मीनिंग एग्जैक्टली नहीं पता। जितना मैं प्रिडिक्ट कर सकती हूँ मैंने बताया, बाकी तो वीडियो को एक बार रिपीट करके आई विल सर्च इट ऑन द इंटरनेट। बाकी तो आप मेरे हेल्पर हैं ही, आप मुझे बता देंगे कि वो शब्द का मीनिंग क्या है। अगर आपको पता हुआ तो हो सकता है कई 100 लोगों की मदद हो जाए आपके कॉमेंट से। मॉरल ऑफ द स्टोरीज के दोस्तों, कभी भी शिरक मत करना, फितनों में जिना के तो बिल्कुल भी मत पड़ना। इट इज़ इक्विवेलेंट टू अ क्राइम, जो आप खुद ही के साथ कर देते हैं अपनी रूह के साथ। सो जस्ट लर्न टू बी नॉन वायलेंट, अहिंसावादी बनिए, खुद के ऊपर हिंसा बंद करिए, तभी आप संसार के ऊपर भी जो हिंसा करते हैं उसे ख़त्म कर पाएंगे। उम्मीद करती हूँ आज का मैसेज आपको बहुत अच्छा लगा होगा। मुझे पर्सनली काफ़ी चीज़ें रिवाइज़ हो गई हैं। और रमज़ान की मुबारकबाद मेरे प्यारे से दोस्त को जो मेरे सामने बैठा हुआ है। हमेशा हंसते मुस्कुराते खिलखिलाते हुए रहना ये सुन्नत है। तबलीगी जमात का भी प्राइम मैसेज यही होता है कि पहले ना कोई टेंशन नहीं दिखनी चाहिए। लोग ऐसे टेंस्ड हो जाते हैं आजकल, मैंने देखा। रिलीज़ दिस, बी हैप्पी, काम रहिए, रिलैक्स रहिए और अल्लाह की इबादत करिए। अपना ख्याल भी रखिए, महफूज भी रहिए। अल्लाह हाफिज़।